بعض دعائیں اور بعض مسائل بعض لوگوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں آرام سے رہنا، کیونکہ خیر و بقاء الارض روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے کہ مسجد میں خوش خوش آرام سے رہنا چاہیے۔ اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جیسے لوگ دوڑتے ہوئے آتے، آستین چڑھے ہوئے، پھانچے لٹکے ہوئے، سر ننگا، کونیاں کھلی ہوئی، آدھی نماز ملی آدھی نکل گئی، بعض سلام پھیرتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے نیچے سے آگ لگی ہوئی، انگاروں پہ کھڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قہر الہی کس کس رنگ میں ہے۔ اور اب ان دعاؤں کا اور مسجد میں رہنے سہنے کے فضائل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا خوشگوار ماحول ہوتا ہے کہ ایک مومن مسلم بر وقت آئے، آرام تسلی سے نماز پڑھے، آرام تسلی سے بیٹھے رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ جو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے، خواہ لوگوں کے عیوب اور اندرونی چیزیں معلوم کرنے کا کھوج لگاتا ہے جبکہ اس کو کوئی حق نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کو حاجات کا تقاضا ہے اور وضو اور وہ سب چیزیں پریشانی میں ڈال رہا ہے، مدافع الاحبسین۔ حکم یہ ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ تاکہ نماز میں اطمینان و آرام رہے۔ تیسرا وہ امام جو اپنے لیے دعا مانگے اور قوم کے ساتھ نہ مانگے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام بھی قوم کا خیال کرے تو قوم کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہ بھی شعور کے عینک پہنے، شعور کی آنکھیں کھولے، شعور کا ضمیر پیدا کرے کہ جب امام جو سید القوم ہے، امام جو براہ راست نبی کا جانشین ہے، امام جو مصلی رسالت پر کھڑے ہیں، اور وہ اگر قوم کے بغیر دعا مانگتے ہیں تو پسند نہیں کیا جا رہا، تو قوم کو بھی امام کا خیال کرنا چاہیے نا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہونے والی ہے اور یہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، گاڑی غلط کھڑی، ارے دروازے بند ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے قہر ہے، عذاب الہی ہے۔ اب دیکھو ایک واقعے سے اندازہ لگائے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی آپ یکدم اٹھ گئے اور صحابہ سے کہا علی رسلکم، جیسے بیٹھے ہو بیٹھے رہو، گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لائے، بیٹھ گئے اور فرمایا تقسیم سے سونے کی ایک ڈلی، ایک اینٹ رہ گئی تھی، خوف ہوا کہ رات آ جائے گی اور یہ پڑی رہے گی، اور نبی کو جائز نہیں ہے کہ وہ تقسیم کی چیز گھر رکھ کے سوئے۔ اس ضرورت کے لیے آپ اٹھے اور تشریف لے گئے اور واپس آئے اور اسی جگہ واپس آئے اور صحابہ کو بتایا کہ اس طرح مال غنائم میں سے مستحقین کا جو حق تھا اس میں سے ایک اینٹ رہ گئی تھی، اور وہ یاد آیا مجھے کہ بھئی مغرب سے پہلے پہلے اس کو نکالنا ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی دید عبرت کھولے جو زکوٰۃ روکتے ہیں، فطر روکتے ہیں، نظر روکتے ہیں، سب کچھ توفیق ہونے کے باوجود کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ پیغمبر تو کہتے رات نہ گزرے اس سے پہلے پہلے ہمیں پورا کرنا چاہیے، احتیاط فرمائیے۔ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔